حقیقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور مسئلہ توحید کے قیام کے لیے ہے، انسانوں کے وجود میں، اس لیے کہ عقل کو مضبوط کرے اور انسانوں کو مقام عبودیت تک پہنچائے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا، اس کے لیے ایک ولی چاہیے۔ اب اولیاء تو تاریخ میں رہے ہیں، تاریخ کے دوران یہ لوگ بہرحال ایک خاص گروہ میں یہ موت پیدا کرتے تھے، لیکن اس درمیانی اور مضبوط مرحلے میں جو عالمی سطح پر ہو، اس کے لیے ایک ایسا ولی چاہیے جو اللہ کی طرف سے تائید یافتہ ہو۔ بہرحال امام زمان موت اکبر کے قیام کے لیے آتے ہیں، عقلوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، انسانوں میں مقام عبودیت کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وجودی توحید کے قیام کے لیے آتے ہیں۔ یہی سب مقاصد ہیں۔ امام زمان کے اصل فرائض یہی ہیں کہ جب امام زمان قیام کرتے ہیں تو ان سب کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ہاں، اگر کفار موجود ہیں وہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بنی اسرائیل، یہ لوگ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو امام کو چاہیے کہ انہیں راستے سے ہٹا دیں اور بس۔ امام زمان کے قیام کا اصل مقصد یہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر علم 2 حرف یا 70 حرف ہو تو اس میں سے 2 حرف اب تک پہنچے ہیں، باقی علم امام زمانہ کے دور میں ظاہر ہوگا، یعنی عقلیں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ اسی کے لیے ہے۔ امام زمانے کے ظہور کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں کہ آؤ اور ظلم کو ختم کرو۔ اچھا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ہاں، اچھا مان لیا ایک آدمی نے ظلم کے سائے میں بھی زندگی گزاری، قیامت کی مثال، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ یہاں ہے؟ اب ہاں، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان اس مقام تک پہنچ جائیں، عبودیت کے مقام تک پہنچ جائیں، توحید کے مقام تک پہنچ جائیں، تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر سماجی انصاف کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، موسیقی کا مسئلہ بھی، پتہ نہیں، ایک فرمان جاری ہو جائے گا، پھر کوئی نئی بات نہیں رہ جائے گی۔